بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس خیر سگالی کی نوید دیتا ہے، لیکن آج کے مشترکہ اجلاس میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا۔ امید تو یہ تھی کہ اختلافات کم ہو جائیں گے اور تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے کا نعرہ دینے والی شہید بے نظیر بھٹو کی تصویر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کے دوران جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی بھی طور پہ ایک مستحکم ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مشترکہ اجلاس، اور پہلی بار اس طرح کا اجلاس ہونے جا رہا تھا جب سے الیکشن ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی اپوزیشن جماعتوں نے اس خطاب کو روکنے کی جس حد تک کوشش کر سکتے تھے وہ کی۔ بہرحال پی ٹی آئی کے اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، میں مانتی ہوں کہ جو کچھ ان کے ساتھ اس وقت ہے اور جس طرح سے ان کے بانی یا سابق چیئرمین پی ٹی آئی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، بہت سارے ایشوز پہ ان کا اختلاف بنتا ہے، لیکن کیا اختلافات کے لیے یہ پلیٹ فارم ہونا ضروری تھا یا اس طرح سے احتجاج کرنا ٹھیک تھا؟ دوسری بات آج ہم پروگرام میں کریں گے حافظ نعیم کے حوالے سے، کیا جماعت اسلامی کی سیاست پہ کوئی فرق پڑے گا یا اثرات مرتب ہوں گے؟ جبکہ ابھی جو ہیں حافظ نعیم اتنے جوش و جذبے کے ساتھ ان کی سیاست ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اب اس طرح سے وہ آگے پوری جماعت اسلامی کو لے کے چلیں گے۔ یہ بات ہم بہت سے پروگرامز میں کر چکے ہیں کہ حافظ نعیم کی سیاست پوری جماعت اسلامی میں پاکستان کی سیاست سے مختلف تھی اور وہ کراچی والی سیاست کو سمجھ چکے تھے، لہٰذا جماعت اسلامی کی کراچی میں سیاست ایک نئے رخ سے سامنے آئی تھی۔ کیا پورے پاکستان میں بھی وہ نیا رخ نظر آئے گا اور جماعت اسلامی آگے سیاست میں کوئی اپنا مقام مزید بہتر بنا سکے گی؟ تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں محترم جناب بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور مجھے جوائن کریں گے نعمان رضوی صاحب تجزیہ کار اور شیخ ندیم صاحب تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے موضوع چنا ہے تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے، تو پھر ہم بات کرتے ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب سے۔ بیرسٹر علی طاہر صاحب، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ بیرسٹر علی طاہر صاحب، آج مشترکہ اجلاس میں جو کچھ ہوا ہے کچھ آپ اس کی وضاحت کیجئے، کیا یہ طریقہ ٹھیک تھا اس اجلاس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے آلریڈی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا انٹرو کیا، اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کا جو انٹرو ہے اس سے میں بڑی حد تک ایگری کرتا ہوں، لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشنز مجھے نہیں پتا کہ کیا تھیں، اسپیشلی ود فیکٹ کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے کو اٹھا کے بجٹ کی کتابیں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ایک دوسرے کو مکے شکے بھی مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ تھرڈ ورلڈ سر کنٹریز مکہ میں رہ ہوتا ہے۔ گیا، مکہ ہونے والا تھا، آپ نے دیکھے نہیں مناظر؟ جی جی بالکل، شکر ہے کہ نہیں ہوا، بٹ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دس واز سم تھنگ دیٹ واز ایکسپیکٹڈ۔ یہ پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے، تو مجھے نہیں نہیں ہو پتا چکا ہے، بٹ کہ جوائنٹ آپ، سیشن میں فرسٹ ہمارا جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا تھا، اس میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، نہیں میں تو ویسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ۔ کیونکہ سر آپ میں تحریک تو انصاف کے ہیں تو شاید آپ کو سنگن ہو کہ ایسا کچھ ہوگا۔ جی دیکھیے، اگر ایک فارم 47 کی حکومت ہوگی اور ایک فارم 47 کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ کر ایڈریس کرے گا تو ریئیکشن تو ہوگا، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ظاہر ہے لوگوں کے جذبات ہیں، اور جس طرح سے مینڈیٹ چوری کیا ہے کنسولیڈیشن کے اندر، جس طرح سے ریگنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اگر یہ سمجھا جائے کہ ادر سائڈ کو ایک فری رین فار آل دے دیا جائے اور تمام، یعنی ٹو بی ویری آنیسٹ ایک موبائل فون والا جو ہے وہ مجھ سے موبائل چھیننے آئے اور وہ میرا موبائل لے کے جا رہا اور میں اسے پیچھے سے گاڑی ماروں، تو الٹا مجھ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے اس کو گاڑی کیوں ماری؟ آپ کو تو اس کو کہنا چاہیے تھا السلام علیکم میرے بھائی، آؤ ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، میں تمہیں بریانی کھلاتا ہوں، پھر تم میرا فون لے جانا۔ ایسا تو دنیا کے کسی حصے میں ہو نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ ڈی اسٹیبلٹی تو سامنے ہے جب آپ یہ انشور نہیں کر سکے کہ جو کنسولیڈیشن ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئی ہو۔ تمام جتنے بھی الیکٹورل واچ ڈاگز ہیں سب نے اس بات کے اوپر کہا ہے، کسی کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کنسولیڈیشن کے اندر ٹھیک ٹھاک بےایمانی ہوئی ہے۔ نون لیگ کے اپنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے اسٹیبلٹی تو نہیں آنی، اور یہ جو لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے وہ ایک سامنے جو ہے نظر آیا ہے علی میرے طاہر خیال صاحب، میں۔ آپ قطع بیٹر کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، آپ بہت سے پروگرامس میں میرے آتے ہیں اور اسٹوڈیو میں بھی آپ حاضر ہو چکے ہیں، یہاں سوال یہ بنتا ہے نہ یہ کریانے کی دکان ہے، نہ یہ چوری چکاری کا معاملہ ہے، نہ یہ تیری میری ساس بہو کے کوئی جھگڑے ہیں، یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور
اس وقت جو ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں اس میں مشترکہ اجلاس کی خاص اہمیت اس لیے بھی تھی کہ آپ جیو پالیٹکس کے حوالے سے بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ بھی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اندرونی طور پہ کیا ہو رہا ہے, اور تمام ایگزیکٹو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے. ایگزیکٹو سے مراد کون سے ہم پاکستان میں ایگزیکٹو کہتے ہیں اس پہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, بٹ وہ والے ایگزیکٹو بھی موجود تھے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں فیصلہ ساز. جی 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 جی. تو مجھے یہ بتائیے کہ میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ چلیں تھوڑی دیر کے لیے پارٹی ہیڈ اتار دیں, آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے میں مان جاؤں گی آپ کی بات. دیکھیے میں I'll go step wise. ایک تو میں آپ پروگرام میں بلاتی ہیں اور آپ کا اور شاہد ظفیر صاحب کا بہت شکریہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کئی دفعہ میں آیا ہوں, بڑا ریگولر ہوں. نمبر 2 جو ہے بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ تو آپ کی مانتا ہوں کہ یہ کریانے کا سٹور نہیں ہے, اور میں اس بات پہ بھی مانتا ہوں کہ جی یہ کوئی گھریلو جھگڑا بھی نہیں ہے, لیکن میں اس بات سے آپ کی ڈس ایگری کروں گا کہ یہ چوری چکاری کا معاملہ نہیں ہے. یہ بالکل چوری چکاری کا ہی معاملہ ہے. مینڈیٹ کی چوری ٹرمپس آل ادر چوریز پر سے. تو میرے خیال میں تو یہ ایک انتہائی چوری چکاری کا معاملہ ہے, اور اس کو جو ہے وہ یہ اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تیسری بات یہ ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. میں کسی طرح کنڈون نہیں کروں گا, یو نو اباؤٹ مائی پرسنالٹی, میں کسی طرح کسی دھکم ماری کو, گالی گلوچ کو میں کنڈون نہیں کرتا. نہ میں نے کبھی زندگی میں پہلے کی ہے, اور نہ انشاءاللہ زندگی میں آگے کہیں کروں گا. مگر آپ اس بات کو ضرور سمجھیے, اس پرسپیکٹو کو ضرور سمجھیے کہ جب آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنیں گے اور صدر بنیں گے, تو پھر لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیجئے کہ آگے سے وہ آپ کے اوپر پھول نچھاور کریں گے. ظاہر ہے وہ پھر آگے سے آپ کے خلاف نعرے بازی کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ایک چوری شدہ اسمبلی کے اندر سے ووٹ لے کے آئیں, اور آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا بھی ہے, چاروں صوبائی اسمبلیز کا بھی ہے. تو وہاں پہ جس طرح سے مینیپولیشن ہوئی ہے, انٹرپولیشن ہوئی ہے, میں تو الیکشن ٹرائیبونلز میں بہت سارے کیسز چلا بھی رہا ہوں, میری تو نظروں کے سامنے ہے. بالکل چوری چکاری کا معاملہ ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ایک چور صدر ہیں, اور میاں شہباز شریف ایک چور وزیر اعظم ہیں, اور یہ چوری کی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں, اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن لگتا ہے. انہوں نے زور بازو پہ سبورٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اور سر کب تک آپ نے اسٹیبلٹی اس آرٹیکل ملک 6 میں کے نہیں آ تحت مقدمہ سکتی, دائر کر نہ دیا ہے. پارلیمنٹ میں, نہ کسی اور انسٹیٹیوشن میں, نہ ملک میں, جب تک یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے یہ واپس نہ کیا جائے. سر آپ لوگوں نے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر کر دیا کیا؟ نہیں, دیکھیے اس کے تو اپنے ڈائنامکس ہیں. آرٹیکل 6 کا تو مقدمہ جو ہے سر وہ آپ وفاقی ڈائنامکس تو حکومت میں دائر بھی سمجھ کرتی رہی ہے. ہوں, اگر ڈائنامکس ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے. اگر ہونا چاہیے تو وہی میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا دائر کر دیا؟ جی میں وہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ صرف اور صرف وفاقی حکومت کر سکتی ہے. میں یا آپ اس کے اندر کمپلینٹ نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے ہر چیز کے قانونی تقاضے ہوتے ہیں, تو سر اور اپوزیشن دیر میں از نو بیٹھے ہوئے وے. لوگ بھی نہیں کر سکتے؟ جیسے آج گوہر ایوب صاحب نے کہا کہ ایک کورم ہوتا ہے, اور اس ڈیکورم کے تحت جو ہے جب بھی اپوزیشن لیڈر بات کرنا چاہے تو اس کو فلور دیا جاتا ہے. تو کیا وفاق میں اپوزیشن رہنما شامل نہیں ہوتے؟ نہیں, میں آپ کی سوال نہیں سمجھ سکا. سر آپ وفاقی حکومت کی بات پوچھ رہی ہیں؟ سر حکومت میں تو اپوزیشن بھی شامل ہے نا, تبھی تو حکومت بنتی ہے, نہیں, ورنہ تو ایبسولوٹلی ناٹ, جی ایبسولوٹلی ناٹ. حکومت اپوزیشن حکومت کی اپوزٹ ہوتی ہے. نہیں سر حکومت جو ہوتی ہے ہے. وہ ملک کے میں وہ معاملات ٹیکنیکل سنبھالتی پوائنٹ کی ہے. طرف ہی آ رہی ہوں. آئی نو یہ بات تو بالکل بچہ سمجھ سکتا ہے. میں اس طرف جی آ رہی ہوں کہ اگر اپوزیشن کے لوگ پارلیمنٹ سے باہر ہوں تو ظاہر سی بات ہے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. تمام لوگ مل کے ہی اسمبلی بنا رہے ہیں نا, اپوزیشن بھی, حکومت کے جو لوگ ہیں جو حکومت میں وفاق میں بیٹھے ہیں, تمام لوگ مل نہیں, کے. ونس اگین ڈس ایگری. اگر اپوزیشن کے لوگ باہر ہوتے ہیں تو اس سے اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. ان فیکٹ جو ہے وہ کورم اگر پورا ہوگا تو اسمبلی چلتی رہے گی, اور اگر کوئی ریزائن کرتا ہے تو اس کے اوپر بائی الیکشنز ہوں گے. تو اسمبلی ٹوٹنے کا بھی کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنلی لیگلی جو ہے کوئی مطلب مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ اپوزیشن کے نہ ہونے سے اسمبلی ٹوٹے. مگر یہ ضرور ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے چل نہیں سکے گی, اور وہ اس وجہ سے نہیں چل سکے گی کہ جب اس کے اندر سلیکٹڈ لوگ بھیجے جائیں گے, اور جن لوگوں نے ووٹ لیے ہیں. میں صرف کراچی کی اگر آپ کو مثال دوں, نہیں سر, دیکھیے یہاں قانونی بات پہ ابھی کراچی رہنے دیں, کیونکہ مجھے آپ سے نا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں اس لیے بھی بات کرنا, میں سمجھنا چاہتی ہوں چیزوں کو. آپ کہتے ہیں اسمبلی نہیں چل سکے گی, تو کیا تحریک انصاف چاہتی نہیں ہے کہ اسمبلی چلے؟ تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے راستہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے.
وہ ان کنسولیڈیشن کے میٹرز کو دیکھیں. انڈیویجولی تو الیکشن پٹیشنز چل رہی ہیں اور ریکارڈ نمبر آف الیکشن پٹیشنز اس سال میں جو ہیں وہ دائر ہوئی ہیں, تحریک انصاف نے کی ہیں. مگر ان دا سیم ایونٹ, کیونکہ دیکھیے میں چونکہ خود کراچی سے ہوں تو ایک فیل کرتا ہوں, میں ایک لیگلی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شاید اگر کوئی نمبر 2 والا جیت کے آتا نا تو بھی سمجھ آتی, نمبر 3 والا جیت کے آتا تو بھی سمجھ آتی. ہم نے آج تک جو الیکشن پٹیشنز دیکھی تھی اس میں دیکھا تھا رنر اپ آ کے پٹیشن دائر کرتا تھا کہ جی میرے اتنے ووٹ زیادہ ہیں اس سے تو میں جیتا ہوں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے, دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی ہے, تیسرے نمبر پہ ٹی ایل پی ہے, چوتھے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے اور پانچویں نمبر پہ اور چھٹے نمبر پہ ایم کیو ایم ہے. مگر ایم کیو ایم کے لوگ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, تو یہ میں آپ نے اپنے پیپلز پارٹی سے ایکسپیرینس میں تھوڑا پہلی دفعہ دیکھا. سا زیادتی کر گئے, اتنا نہ پیچھے کریں پیپلز پارٹی کو کراچی میں. ایسا نہیں ہے کہ ووٹ بینک نہیں ہے. نہیں دیکھیے پیپلز پارٹی تیسرے چوتھے نمبر پر آئی ہے, ایم کیو ایم تو ان سے بھی نیچے آئی ہے. ایم کیو ایم کے ٹوٹل جو کنسولیڈیشن فارمز ہیں جو میں نے فارم 45 کے حساب سے دیکھے ہیں, جو ہائیسٹ ووٹ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کو ملے ہیں, ہائیسٹ وہ کچھ 11,000 کے قریب ہے. تو وہ نظر آ رہا ہے. اس سے زیادہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو ایم کیو ایم لندن کے سپورٹڈ تھے اور جو بعد میں اریسٹ بھی ہو گئے تھے, مگر ان کو ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. یہ تو فارم 45 میں ہمیں سارا نظر آ رہا ہے, مطلب کلیئر ہے بالکل. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی مینجڈ اسمبلی مجھے ویری آنیسٹ, میں یہ پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, میں یہ ایز اے citizen of Pakistan, as a concerned citizen and as a constitutional lawyer, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے مجھے آگے اسٹیبلٹی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گیا اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی, اور یہاں تک بھی بات آپ کی ہو گئی کہ ایک کمیٹی بیٹھنی چاہیے. پھر کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ گئی, چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ سب کچھ فیک ہوا ہے اور اس کو سب کو ختم ہو جائے, کیا ہوگا؟ کیا پھر سے الیکشنز چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے یا تو الٹیمیٹلی جو لوگ جیت کے آئے ہیں یا تو ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا, دیٹ از نمبر 1. اگر وہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے دوسرا طریقہ تو پھر ری پول ہی ہے, اور تیسرا طریقہ اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. 2 ہی طریقے ہیں آئینی قانونی طور پہ, یا تو جس کے ووٹ زیادہ ہیں اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے ایز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ, یا پھر ری پولنگ کرا دی جائے. تیسرا اور کوئی راستہ نکل نہیں تو سکتا. سر کے پی کے معاملے میں بھی یہی ہوگا, پھر یہی موقف رہے گا آپ کا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سیٹ پہ وہ بے شک پنجاب ہو, کے پی ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کسی بھی سیٹ پہ اگر یہ فارم 45 سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کے ووٹ زیادہ ہیں تو اسی کو جیت کے آنا چاہیے, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو جیت کے آنا چاہیے. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بیکاز آئی بلونگ ٹو دا پاکستان تحریک انصاف, although it might seem that way, نظر یہ آتا ہے کہ میجورٹی آف دا سیٹس کے اوپر جو ہے وہ انہی کے ساتھ مینیپولیشن کی ہوئی ہے. اور دوسرے نمبر پر جو مینیپولیشن کی گئی ہے وہ پھر کی گئی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. تیسرے نمبر پر جو مینیپولیشن کی گئی ہے وہ ان انڈیپینڈنٹ کے ساتھ کی گئی ہے جو ایم کیو ایم لنڈن کے سپورٹڈ تھے. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے بیرسٹر علی طاہر صاحب, تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہو رہی ہے مشترکہ اجلاس کی اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. شیخ ندیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں سر. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. شیخ ندیم صاحب, آج مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا, ایگزیکٹو سارے موجود تھے, تمام جماعتیں موجود تھیں, لیکن جو سلسلہ ہمارے سامنے آیا وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جب ہم پارلیمنٹ میں دوسری صوبائی اسمبلیوں کے ہم نے اجلاس دیکھے اس میں یہ سب کچھ ہمیں سامنے نظر آیا. اور جو بیانات آئے وہ میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. تحریک انصاف کی طرف سے جو بیانات انہوں نے باہر میڈیا گروپ سے جو بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں, جناب آج یہاں ایک غیر قانونی صدر کا خطاب آپ سب نے سنا ہے. میں نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر پوائنٹ اٹھانے کی کوشش کی. قانون ہے کہ جس وقت بھی اپوزیشن لیڈر اٹھے گا اسے فلور دیا جاتا ہے. اس ایوان میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں. اور یہ کہتے ہیں گوہر صاحب کہ آج کے اجلاس میں ہم نے زرداری کو 21 توپوں کا احتجاج کی سلامی پیش کی ہے. یہ لوگ عہدے بانٹتے ہیں, آج کا بھرپور احتجاج ہمارا حق تھا. ہم اس صدر کو نہیں مانتے, یہ صدر وزیر اعظم پوری کابینہ ہی غیر قانونی ہے. اچھا جناب, یہ سر آپ کیا اس پہ بات کریں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا یہ سب کچھ جو آج ہوا ہے؟ چلیں ہم مانتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ غیر قانونی صدر کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ دیکھیے اس وقت جو موقف ہے فورم نہیں رہی ہوگی کہ وہ کوئی بھی پالیسی ہو, ان کا موقف اس وقت جو ہے نا وہ ہیڈ آن کولیشن اور
ज़ाहिमत اور इख्तलाफ है, तो वो इस वक्त किसी भी चीज़ को मैं ना मानू वाली पर अहम है। वो कहते हैं कि जी हम ना प्रेसिडेंट को मानते हैं, ना हम इस असेंबली को मानते हैं, ना इस गवर्नमेंट को मानते। वो कहते हैं हम किसी चीज़ को नहीं मानते और वापस आप बैठ जाएं, जो इलेक्शंस जो डेट है उस डेट पर वापस जाएं। मैं इससे ही इलेक्शन की सारी चीज़ जो है वो काउंट हो और फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की बात करते हैं। तो ये तो एक ना मानू वाली बात है। और वैसे पाकिस्तान में तीरा ही बन गया। आप जितने भी इस तरह के पुराने भी देख लें, उसमें हिज़्ब का रवैया यही रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को पता है कि सदर का जो वो मैंडेट होता है वो क्या है, इसलिए वो जो भी हिज़्ब इख्तलाफ है वो उसको रिस्पेक्ट पे तैयार नहीं। लेकिन सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो इस वक्त सदर का ओहदा है और आसिफ अली जरदारी साहब उस ओहदे पे इस वक्त मौजूद हैं। पार्टी के सदर होने पे सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पार्टी सदारत से इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद सदारत पे आना चाहिए था। ठीक है ये बात? बिल्कुल ठीक बात, तो उसमें कोई शक नहीं कि वो दो ओहदे नहीं रखने चाहिए, खासतौर पर पार्टी का, क्योंकि जब आप सदर बन गए तो पाकिस्तान के सदर हैं, किसी पार्टी के नहीं है। और आप पार्टियों के सदर जितने भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप उन सब के सदर हैं। तो हमें दे रहा है एक एथिकल पॉइंट है कि आप दूसरी जो भी पार्टियां लेते हैं कोई को छोड़ दें। लेकिन एक और पॉइंट भी तो होता है, अलवी साहब को आप देख लीजिए, ममनून साहब को आप देख लीजिए, आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी रहे हैं, किसी ना किसी तरह से पार्टी से तो ताल्लुक रहता है सदर का। देखिए वो सब पता है, लेकिन कोई ऑफिशियल अखलाकी तौर पे उन्हें इस तरह से करना चाहिए था। बिल्कुल इख्तियारी तौर पर कानून नहीं है इस तरह का, लेकिन अखलाकी तौर पे उनको हाँ करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस वक्त एक और चीज़ जो सामने आ रही है, हम जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त घिरे हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल में है, ज़ाहिर सी बात है आलमी ताकतों की भी नज़र है कि क्या हो रहा है। ये इस तरह की सूरत हाल से क्या मैसेज जाता है, क्योंकि काफ़ी गहरी नज़र इस वक्त भारत की भी हम पे है कि हम किस तरह से हमारी अंदर के अंदरूनी मामला चल रहे हैं। क्या समझते हैं इस वक्त पीटीआई को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए था कि नहीं जनाब ठीक है, इस वक्त खामोश रहा जाए, इस वक्त ये सब चीज़ें ना की जाए? देखिए आप इस वक्त अगर आप इस चाइना के हालात हैं, तो पाकिस्तान की बड़ी मुस्तकिल ये जो हमारे मुल्क में एक बहरान है जिसको आप सियासी बहरान कह सकते हैं, इसकी वजह से हम दुनिया के अंदर बिल्कुल वल्नरेबल हो रहे हैं। खासतौर पर आप देखें ये जो अभी पीटीआई की बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इन्होंने बड़े खुला होके शेर अब्दुल मरवत साहब ने के बयान दिया कि जनाब यूएसए और सऊदी अरब को उन्होंने शामिल किया। सऊदी अरब हमारा हमेशा से बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है, हमारे लिए बहुत होली उसका एक रहा है हमेशा से। उसके बारे में स्टेटमेंट देना कि उनकी बहुत इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल काउंसिल के लोग भी आए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस तरह के बयानात ये पीटीआई दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं। फिर उसके बाद साहब का एक जो हामिद रजा साहब हैं उन्होंने आके और मुजम्मिल साहब ने आके की कि नहीं जी ऐसा नहीं है और ऐसा है, लेकिन अभी तक उन्होंने शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे ये साबित होता है कि ये पीटीआई इस वक्त दोनों तरफ खेलना चाह रही है विकेट के राइट लेफ्ट। पाकिस्तान को ये अननेसेसरली एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि आईएमएफ के बाहर दफ्तर के बाहर आप देखिए कि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की जरूरत है, इनकी जरूरत है। उन्होंने भी इसके प्रोविजन किया और अब उसके बाद इन्होंने ठीक है डिनाइल किया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब राहुल साहब ने ऐसी कोई पॉलिटिकल हमने नहीं दिया, लेकिन और बस साहब ने निकाल, लेकिन आपके पार्टी रहनुमाओं ने जो ओवरसीज में इनके मेंबर हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चूँकि आपका एक बैकग्राउंड भी एक इदारे से रहा हुआ है, तो मैं स्पेशली एक बड़ा कीन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। माजी में हम देखते रहे हैं, लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, फैज़ाबाद धरना भी हमारे सामने है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है, लाल मस्जिद में जो कुछ हुआ।
9 मई को हो गया, रियासत को चैलेंज करने की बात की जाती है, और रियासत बाज़ लोग समझते हैं कोई इदारा है, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि गलत समझते हैं, ना इदारा खुद अपने आप को रियासत समझता है जिस इदारे से आप रिलेट करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ शेख नदीम साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है ये भी तो रियासत को चैलेंज करने वाली बात है, और फिर एक्शन का रिएक्शन अगर होता है तो लोग ये समझते हैं किसी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, या एक्स पे जो है उसकी उस तरह से नहीं सिग्नल्स आ रहे हैं, उस तरह से एक्स पहले की तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है जनाब आवाज़ दबाई जा रही है। क्या आप समझते हैं जब मुल्कों पे एक चैलेंज कर दिया जाए, स्टेट को चैलेंज कर दिया जाए, तो फिर स्टेट क्या करेगी, मज़ीद क्या हो सकता है? या अगर इन्हीं सब हथकंडों के साथ कोई भी आके रियासत को चैलेंज करके ये सब कुछ चीज़ें करे और रियासत चलें जनाब मजबूरी है, घुटने टेक देते हैं और कहते हैं आपके मुतालबात मानने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर तो ये जत्थों की सियासत चलती रहेगी। ये किस तरह से देखते हैं कि रियासत का एक्शन ठीक रहेगा जो हो रहा है अभी तक, या गलत है जो कुछ हो रहा है? जो इदारे की आपने बात की तो वो खाली बॉर्डर और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के भी जिम्मेदार है। जो भी ऐसी चीज जो पाकिस्तान को एज ए रियासत डिस्टेबलाइज कर दे, उस चीज को उन्होंने डिफेंस करना है, उससे डिफेंड करना है, उसको ऑफेंसिव एक्शन करना है और उसको खत्म करना है, चाहे कोई भी हो। ये तो एक चीज शुरू से सब होनी चाहिए। जब आप पाकिस्तान की किसी भी जगहों के ऊपर वार करने की कोशिश करें, चाहे वो पार्टीज हो, आपने कैसे मुल्क में बहुत पार्टीज ने बहुत सारे कार्ड खेले, किसी ने सिंध कार्ड खेला, किसी ने बलूचिस्तान कार्ड खेला, लेकिन आखिर में जब इलेक्शन के लिए खतरा बने तो इन्हें उस पर एक्शन भी किया, और ये एक्शन करना पड़ता है, चाहे फैजाबाद धरना हो, चाहे कोई भी हो। आप देखें भी लोग अगर गारंटी मांगते हैं तो कहते हैं कि ना उस इदारे जो है ना वो हेड के साइन चाहिए, उस इदारे की गारंटी चाहिए, हम बाकी किसी पर प्राइम मिनिस्टर की गारंटी एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर ये इस तरह के मामलात के अंदर गवर्नमेंट खुद घसीटती है पॉलिटिकल मामलात के अंदर, और जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, एक्ट करना पड़ता है। वो बात है कि बाद में गवर्नमेंट उनको बैकअप कर जाती है। तो चाहे कोई हो, जब इस तरह का ऑफेंसिव और ये एंटी आप कोई भी बयानिया जैसे इन्होंने रेफर के ऊपर किया, आपके सामने है, IMF के मामले में किया, आपके सामने है, बात जो है ये हमलावर होते रहे और उन्होंने मेल और डॉलर कहाँ पहुंचा दिया, तो फिर जाहिर है कि एक्शन लेना पड़ता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि हुआ, और अभी भी आप देखेंगे रमजान में इनको बुलाया गया और मुख्तार पार्टी भी दी गई, इनके साथ राबती है, और कोई यही समझ जा रहा है कि खिताब ने कहा कि हमारे जाया करने के लिए बात नहीं है, हमें अब फायमत की तरफ जाना चाहिए और जो मामला है इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने शेख नदीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक और मौजू पे हम बात करेंगे हाफिज़ नईम साहब के हवाले से, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं हाफिज़ नईम साहब की सियासत और जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड करेगी कुछ सालों में, बात करते हैं कुछ। शेख नदीम साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम जो हैं वो क्या समझते हैं, क्या तब्दीली ला सकते हैं, और जमात इस्लामी की जो पहले की पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से भी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं आपके तवज्जो से सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद दूंगा। आप ही के चैनल पे मैंने ये कहा था, और जिस वक्त उस पर जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर साहब ने मुझे इसके ऊपर काफ़ी टाउंट किया, तो मैंने यही कहा था कि इस वक्त जो सिराजुल हक साहब जो अमीर हैं उनकी वजह से जमात बहुत पीछे जा चुकी है, और ये हक़ाइक़ हैं। अगर आप क्वान्टिटेटिव टर्म में भी देखें तो क्या उनके पास सीटें, कुछ भी नहीं, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी मैं तो पूरे पाकिस्तान में स्वीप करना चाहता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके मुकाबले के अंदर हाफिज नईम साहब पहले भी स्क्रीन के ऊपर सबसे नुमाया नजर आ रहे थे कराची की पॉलिटिक्स के हिसाब से, और कराची के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क किया है, और मैं समझता हूँ कि इनके आने के बाद जमात इस्लामी बहुत आगे जा सकती है अगर हाफिज नईम साहब ने इसके अंदर बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया और उसी तरह से अपना मोमेंटम लेके चले जैसे ये पहले कराची की सियासत में करते रहे हैं।
اور عوام کو سہولت دینے کے لیے جہاں بھی ہوا یہ انہوں نے دھرنے دیے، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کی، چاہے گورنمنٹ سے بات کرنی تھی، چاہے کے الیکٹرک والوں سے بات کرنی تھی، چاہے میونسپل کارپوریشن سے کرنی تھی، انہوں نے اپنا بحریہ رول والا پلے مسئلہ کیا. تھا. تو اب یہ کیونکہ پورے ملک کی سیاست پر ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے آنے کے بعد جماعت اسلامی کا گراف بہت تیزی سے اوپر جائے گا. سر ایک ہے کراچی کی سیاست، ہم یہ مانتے ہیں کہ کراچی کی سیاست پورے ملک سے تھوڑی مختلف ہے، اور جماعت اسلامی کا کراچی میں گراف جو اوپر گیا ہے اس کی شاید وجہ بھی یہ تھی کہ حافظ نعیم کی سیاست ہمیں جماعت اسلامی کی ٹریڈیشن سیاست سے بڑی مختلف نظر آتی تھی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان پہ بھی یہی طریقہ چل سکتا ہے؟ بالکل چلے گا یہ طریقہ. اب دیکھیں کہ یہ کم از کم افیکٹو ہیں، پھر یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کھل کی چیزوں پہ بولتے ہیں. جو سراج الحق صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ سراج الحق صاحب سے بات نہیں ہوتی تھی، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ چیزوں کو صحیح اسیمولیٹ اور انالیسز نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کے بہت سارے مشیر اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بتاتے ہوں گے، لیکن جماعت اسلامی اگر ان چیزوں کو پہلے دیکھ لیتی تو اس وقت یہ پوزیشن پر نہیں آتی جو اس وقت ملک کے اندر ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے جماعت کس لیول کی پارٹی تھی اور آج کس لیول پہ تھی. تو جو پورے ملک کی سیاست میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک ایسا آدمی جو کہ بات کر سکتا ہے، جو چیزوں کو آگے لے کے چل سکتا ہے، کسی بھی چیز کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، بولڈ ہے، اور سب سے اچھی چیز یہ کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو وہ مجھے ان میں ساری وہ صلاحیتیں نظر آ رہی ہے بڑے لیڈر کی. یہ جماعت اسلامی کو انشاءاللہ تعالی بہت آگے لے جا سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے اس مومنٹم کو اسی طرح سے برقرار رکھا اور ہمت نہیں آئی. اچھا، آپ نے 2 دفعہ مومنٹم کا ذکر کیا ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا برا وقت حافظ نعیم کے اوپر آیا ہے، ان کے نفس پہ کنٹرول ہم نے جو دیکھا ہے بلدیاتی الیکشنز کے دوران اور ویسے بھی، یہ ہم نے پاکستان میں کسی لیڈر کے اوپر نہیں دیکھا تھا کہ اتنی برداشت کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اپنے موقف کو اختلاف کے ساتھ نہیں، بڑے واضح طریقے سے انہوں نے بیان کیا، جس کو ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے بھی سنا ہے. دیکھیے میں نے یہی بات کی نا کہ جی. ان کا جو انداز بیان ہے ماشاءاللہ، یہ بات چیت کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پھر پیشنس ہے، پھر کسی کو سیدھا ڈائریکٹ جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کی بات دل میں اترتی ہے لوگوں سے. تو یہ جو ان کا واضح بیانیہ ہوتا ہے اور انداز بیان ہے، اور پھر خود پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، ایز ریچیبل، پھر ایکسیسیبل ہے عام آدمی کو، ہر بندہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، روڈ پر بیٹھتے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں، دیندار ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اب بہت آگے جائے گی. اور یہ قیصر صاحب اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں یہ انداز ہو جانا چاہیے کہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اب حافظ نعیم صاحب امیر جماعت اسلامی بن گئے. سر قیصر صاحب دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. ایک اور چیز جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کراچی کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، تھوڑی سی بات ہم اس پہ کریں گے، پروگرام آخری مراحل پہ ہے. کراچی کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. ہمیں سمجھ نہیں آتا کراچی والوں کو کہ وہ ایم کیو ایم کی طرف دیکھے یا پیپلز پارٹی کی طرف دیکھے. یہ حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ حالات اگر آپ دیکھیں، اس میں جو 80% اب ڈاکو جو مارے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، یہ سارے زیادہ تر جو ہیں بیچلرز ہیں. آپ کو ایسے کوئی شادی شدہ اور کوئی ضرورت مند قسم کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. زیادہ تر غیر مقامی ہیں، اس میں افغانی بھی بہت زیادہ شامل ہیں، اور جو پاکستان کی بارڈر ایریاز یا آؤٹ اسکرٹس کے اس طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ. یہ زیادہ تر پھر الٹریٹ قسم کے یہ نوجوان لڑکے ہیں جنہیں اصل میں قانون میں سختی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ایشورنس حاصل ہوئی ہے کہ یار اگر پکڑے بھی گئے تو ہفتہ جو ہے نا مہینہ 2 مہینہ رہ کے تو پھر چھوٹ جائیں گے، لیکن اس میں جو مال ہے، جو پیسہ ہے، وہ ہم نوکری سے نہیں کما سکتے. نوکری میں 32,000 35,000 ملتا ہے، یہاں ہم 3 لاکھ روپے ایک وقت میں جو ہے نا کما سکتے ہیں. تو یہ سوچ ان کو اس چیز پہ لے جاتی ہے، اور اس میں یہ اپنی حد سے بڑھ کر یہ زیادہ تر یہ کر رہے ہیں. تو ان کو آپ جب تک قانون سخت نہیں ہوگا، پولیس ان کو ٹرائل نہیں کرے گی، کورٹ ان کو پنشمنٹس نہیں دیں گی جو چھوڑ دیتی ہیں لیک آف وٹنس کی وجہ سے، کیونکہ لوگ اس کو پرسو نہیں کرتے، وہاں پہ گواہ نہیں ہوتے، وٹنسز نہیں پہنچتے. تو یہ بچ رہے ہیں بار بار، اور یہ وہی لڑکے ہیں جو بار بار آتے ہیں اور بار بار یہ پکڑے جاتے ہیں. اسی لیے لوگ اب ان کو مارنے پہ پہنچ گئے کہ یار ان سے جان چھڑائی جائے. تو یہ اس وقت تک نہیں ٹھیک ہوگا جب تک قانون سختی سے ایک دفعہ جو پکڑا گیا اس کو پھر پکا اندر کر، جب تک سزا نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
تو سر کیا کرنا چاہیے؟ ایم کیو ایم کہتی ہے جی ہم وفاق کے معاملے میں پڑھیں گے، صوبائی معاملات جو ہیں وہ ان کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس. تو یہ مسئلہ صوبائی اسمبلیاں ٹھیک کریں گی، صوبائی حکومت ٹھیک کرے گی، یا وفاق اس میں بیچ میں آ کے کرے گی؟ دیکھیں یہ صوبائی حکومت ٹھیک کرے گی. 18ویں ترمیم کے بعد یہ بہت زیادہ ان کے پاس پاورز موجود ہیں. وزیر داخلہ جو پروونس کا ان کا اپنا ہے، پولیس ان کی اپنی ہے، آئی جی ان کا اپنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر اس پہ سختی کریں پولیس کے اوپر، اور پولیس آپ دیکھیں کہ پولیس کے اندر زیادہ تر پولیس تو ڈپلائڈ ہے، 70% تو پروٹوکول ڈیوٹیز کے اوپر ڈبل کیبنوں کے پیچھے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں پولیس والے گنے لے کے. ٹھیک ہے، تمام جتنی بیوروکریسی ہے اس کی پروٹیکشن ہے، تمام منسٹرز ہیں، تمام ان کے رشتہ دار ہیں. تو جب تک یہ سندھ گورنمنٹ ان کو فوکس نہیں کرے گی پولیس کو، تو وہ 70% پولیس تو پروٹوکول پہ، تو اس کو وہاں سے ریلیز کرے. کم از کم وہ کہیں کھڑے ہوں گے، یا تو جو پولیس بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی پیسے کمانے پہ لگی ہوئی ہے. وہی بھائی بندے ہیں جو شام کو یونیفارم اتار کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ویپن بھی ہیں، انہی کے بچے اور انہی کے رشتہ دار جن کو وہ یہ دے دیتے ہیں وہی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ جب تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا، سختی نہیں ہوگی، سندھ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی، پولیس کو وسائل نہیں دے گی، یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا. بہت شکریہ شیخ ندیم میرے ساتھ موجود تھے، آپ تجزیہ کار ہیں. بات فقط اتنی ہے کہ اپنی چیزوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے. اگر آپ ابھی بھی نہیں سمجھتے کہ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں تو بہت آپ کے آگے بھی حکومت کرنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے. حالات اس نہج پہ ہیں کہ تمام جو بھی عہدیداران ہیں ان کو اس وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.